TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ برٹش کولمبیا کی سپریم کورٹ نے طالب علم پر تشدد کرنے والے ملزم کے خلاف ہرجانے کے دعوے کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے ملزم کو حکم دیا ہے کہ وہ متاثرہ طالب علم کو $5 لاکھ کے قریب زر تلافی ادا کرے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 10 سال قبل اسکول میں بیٹے سے جھگڑا کرنے والے طالب علم پر تشدد کرنے والے شخص کو عدالت کی جانب سے $4,79,000 جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ 10 سال قبل ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 14 سالہ طالب علم پر لوہے کے راڈ سے تشدد کیا تھا۔ برٹش کولمبیا کی سپریم کورٹ نے ملزم کے خلاف متاثرہ طالب علم کے ہرجانے کے دعوے کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے ملزم کو حکم دیا ہے کہ وہ متاثرہ طالب علم کو $5 لاکھ کے قریب زر تلافی ادا کرے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق 45 سالہ ملزم نے اپریل 2009 میں بیٹے سے جھگڑا کرنے والے طالب علم کا پیچھا کیا۔ ملزم اپنے ٹرک پر سوار تھا اور اس کا ایک بیٹا فرنٹ سیٹ پر موجود تھا، جبکہ 2 بالغ مرد پچھلی نشستوں پر موجود تھے جن کے پاس لوہے کے راڈ بھی تھے۔ مذکورہ طالب علم کو دیکھتے ہی ملزم نے پیچھے بیٹھے دونوں افراد سے کہا، جاؤ اور اس کو پکڑو، جس پر ان دونوں نے گاڑی سے نکل کر طالب علم کو پکڑ لیا اور اس پر لوہے کے راڈوں سے حملہ کر دیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسکول کا عملہ بھی خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ ملزم نے اعلانیہ کہا تھا کہ کسی نے بھی مداخلت کی تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ ملزم پر الزامات ثابت ہونے کے بعد عدالت کی جانب سے ملزم کو سزا سنائی گئی۔ اس جھگڑے کے بعد ابتدائی طور پر ملزم کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی، تاہم عدالتوں میں یہ معاملہ چلتا رہا۔ محکمہ صحت ٹورنٹو نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں پچھلے ایک ہفتے میں کورونا ٹیسٹنگ میں کیسز بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ حکام کے مطابق اس کی وجہ لوگوں کا حفاظتی اقدامات میں کوتاہی کرنا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ محکمہ صحت ٹورنٹو نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں پچھلے ایک ہفتے میں کورونا ٹیسٹنگ میں کیسز بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ حکام کے مطابق اس کی وجہ لوگوں کو حفاظتی اقدامات میں کوتاہی کرنا ہے۔ محکمے نے خبردار کیا ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو کورونا زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایلن ڈی ویلا کا کہنا ہے کہ احتیاطی اقدامات کی وجہ سے ہی کورونا پر قابو پانا ممکن ہوا ہے۔ اگر احتیاط نہ کی گئی تو صورتحال پھر بگڑ سکتی ہے۔ پریمیئر ڈگ فورڈ نے کہا کہ مارکیٹوں اور ڈرگ اسٹوروں میں لوگوں کے کورونا ٹیسٹنگ کے انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں اور وہاں کورونا پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل البرٹا میں مارکیٹوں اور ڈرگ اسٹوروں میں کورونا کی ٹیسٹنگ کا نظام متعارف کرایا جا چکا ہے۔ دوسری جانب آنٹیریو لیبر بورڈ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ صوبے کی اساتذہ کی بڑی یونینز اور پریمیئر ڈگ فورڈ کی حکومت کے مابین اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کے حوالے سے حفاظتی اقدامات پر تنازع میں اضافہ ہوا ہے۔ 1 لاکھ ممبران کی نمائندگی کرنے والی یونین کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے وزارت محنت سے مطالبہ کیا ہے اسکولوں میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ مینگ اور ان کی قانونی ٹیم نے عدالت سے ان کے متعلق خفیہ دستاویزات کا مطالبہ کیا تھا جو قومی سلامتی کے لیے حساس سمجھے جاتے ہیں، تاہم عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی فیڈرل کورٹ نے چینی کمپنی ہواوے کی چیف فائنینشیل آفیسر مینگ وینزو کی حوالگی سے متعلق اضافی دستاویز جاری کرنے کی اپیل خارج کر دی۔ مینگ اور ان کی قانونی ٹیم نے عدالت سے ان کے متعلق خفیہ دستاویزات کا مطالبہ کیا تھا جو قومی سلامتی کے لیے حساس سمجھے جاتے ہیں۔ جج کیتھرین کین نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کینیڈا کے ایم ایکس اور اٹارنی جنرل کی مشترکہ تجاویز کے مطابق عدالت متعلقہ معلومات کے ظاہر کرنے پر پابندی لگاتی ہے، اسی وجہ سے یہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ مینگ کی دفاعی ٹیم نے استدلال کیا کہ 6 دستاویزات جن میں کینیڈا کی سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی رپورٹ شامل ہیں، یہ ثابت کرنے میں مدد کریں گی کہ انہیں 2018 میں وینکوور بین الاقوامی ہوائی اڈے پر غلط استعمال کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مینگ کو امریکی اور کینیڈین حکام کی جانب سے خفیہ مجرمانہ تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کینیڈین بارڈر سروس ایجنسی کے 3 گھنٹے کی تفتیش کے بعد RCMP نے مینگ کو گرفتار کیا تھا، تاہم CBSAORCMP نے کسی بھی غلط اقدام کی تردید کی ہے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9090 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,25,969 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9090 ہو گئی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 61,803 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,746 تک پہنچ چکی ہے۔
شہریوں میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 41,607 تک جا پہنچی ہے۔ صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,800 ہے۔ البرٹا میں 13,683 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 235 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 5,242 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 203 ہے۔ امریکہ کی جنوبی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی اور وسطی حصے میں جنگلات میں لگی آگ نے لاس اینجلس سے 3 گنا بڑے رقبے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کیلیفورنیا میں آسمانی بجلی گرنے کے مزید واقعات کے بعد نئی آگ بھڑک اٹھی۔ 12 لاکھ ایکڑ کے رقبے تک پھیلنے والی آگ سے اب تک 1200 گھر تباہ، جبکہ 7 اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ کے جنوب مغربی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی اور وسطی حصے میں جنگلات میں لگی آگ نے لاس اینجلس سے 3 گنا بڑے رقبے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ درجہ حرارت میں کمی ہونے سے فائر فائٹرز کو آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مدد مل رہی ہے، لیکن آسمانی بجلی گرنے کے مزید واقعات سے نئی آگ بھی بھڑک اٹھی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام بھی جاری ہے۔ آگ کی لپیٹ میں آنے والے علاقوں سے اب تک 2,40,000 افراد کا انخلا کرایا گیا ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,82,517 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 59,57,000 ہو چکی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,40,90,803 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 8,24,162 ہو گئیں۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,82,517 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 59,57,000 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ وائرس 1,16,666 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 36,74,200 تک جا پہنچی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر پہنچا ہوا ہے، جہاں کرونا سے 59,645 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 32,39,096 ہو گئی۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 16,683 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 9,70,865 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 3,722 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,09,768 تک جا پہنچی ہے۔ اپنے اہداف میں امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پہلے 10 ماہ میں 1 کروڑ نوکریاں، 10 لاکھ نئے چھوٹے کاروبار دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن مہم کے دوران موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 1 کروڑ نوکریاں دینے کا نعرہ لگا دیا۔ دوسری مدت کے لیے ریپبلکنز کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی قبول کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے ریپبلکنز نے نئی مدت کے اہداف بھی جاری کر دیے ہیں۔ اپنے اہداف میں ان کا کہنا تھا کہ پہلے 10 ماہ میں 1 کروڑ نوکریاں، 10 لاکھ نئے چھوٹے کاروبار دینے کا نعرہ لگایا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت اسی سال عالمگیر وبا کرونا وائرس کی ویکسین تیار کر لے گی۔ حکمران جماعت نے اپنے شہریوں کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگلے سال زندگی معمول پر آنا شروع ہو جائے گی۔ ٹرمپ پالیسی میں جنگوں کا خاتمہ کر کے امریکی فوجیوں کو وطن واپس لانا، چین پر انحصار ختم کرنا اور غیر ملکی سستی لیبر کو امریکی ملازمین پر ترجیح نہ دینا بھی شامل ہے۔ امریکہ میں نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف احتجاج تھم نہ سکا۔ امریکی پولیس اہلکار کی گولیوں سے شدید زخمی ہونے والے سیاہ فام کے وکلاء کا کہنا ہے کہ اسے دوبارہ چلنے کے لیے معجزے کی ضرورت ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی پولیس اہلکار کی گولیوں سے شدید زخمی ہونے والے سیاہ فام کے وکیل کا کہنا ہے کہ اسے دوبارہ چلنے کے لیے معجزے کی ضرورت ہوگی۔ کینوشا شہر میں واقعے کے خلاف پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، سڑکیں میدان جنگ بن گئیں۔ امریکہ میں نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف احتجاج تھم نہ سکا۔ امریکی پولیس اہلکار کی گولیوں سے شدید زخمی ہونے والے سیاہ فام کے وکلاء کا کہنا ہے کہ اسے دوبارہ چلنے کے لیے معجزے کی ضرورت ہوگی۔ ایک گولی جیک بلیک کی ریڑھ کی ہڈی کو پار کر گئی ہے
29 साल जैकब की वालदा ने कहा कि उसका बेटा जिंदगी की जंग लड़ रहा है। सिया फार्म की बहन का कहना था कि वो अपने भाई की निगहबान है। केनोशा शहर में वाक़े के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला जारी है। रात भर सड़कें मैदान जंग बनी रहीं। पुलिस की मुश्तदिद कार्रवाइयों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। रियासती गवर्नर ने हालात को कंट्रोल करने के लिए मजीद नेशनल गार्ड्स तलब कर लिए हैं। विस्कॉन्सिन रियासत में एमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।